ایک بار نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نبی علیہ السلام آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر نبی علیہ السلام سیدھے بیٹھ گئے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اور بار بار نبی علیہ السلام اس بات کو دہراتے جا رہے تھے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسلسل اس بات کو دہراتے جا رہے تھے اور ہمیں لگا کہ نبی علیہ السلام خاموشی نہیں ہوں گے۔ ساتھیوں، قرآن میں اور حدیث میں جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے وہ ہے شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر بندہ کسی اور کی بھی عبادت اگر کر رہا ہے تو وہ تو شرک ہے ہی، لیکن اگر بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ بھی شرک کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اللہ کے ساتھ خصوصی جتنے بھی عبادات ہیں، اگر اس طریقے کا عمل وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے تو وہ سب شرک کے کیٹیگری میں ہی فال کرتا ہے۔ اور قرآن کے مطابق نماز چھوڑ دینا، نماز کو ترک کر دینا بھی شرک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، یعنی نماز کو چھوڑ دینے والا، ترک کر دینے والا بھی مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ تو اس بات کی غفلت میں نہ رہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا ہے لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بھی وہ شرک کر رہا ہے، اور اسے اس بات سے ڈر جانا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک پر جنت حرام ہے۔